السلام علیکم ناظرین، میں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، اگر میں آج کے پروگرام کی بات کرتا ہوں کیونکہ ویکینڈ ہے، اب یعنی کہ میرا جو ہے آج اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کر لی جائیں جو کہ گزشتہ دنوں کے اندر ہوتی رہی ہیں لیکن وہ ہمارے میڈیا کی زینت نہیں بن سکی، یا شاید وہ خبریں کچھ ایسی تھیں یا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ شاید ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اس کے اندر اتنی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن کیونکہ سیاسیات ہے اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور اس کو جیو پولیٹکس کے اگر میں حوالے سے بات کرتا ہوں تو وہ ایک خبر جو سب سے زیادہ سٹرونگ تھی وہ پچھلے دنوں جو تھی وہ سب کے سامنے آئی تو ہے، لیکن وہ اس طرح لوگوں نے اس کو بائی نہیں کیا، لیکن اس کی خبر کے پیچھے جس شخص کی پوری محنت تھی وہ میرا ذاتی خیال تھا کہ اس شخص کو سامنے لے کے آنا چاہیے، جس نے کہ پاکستان کی محبت میں اپنے ملی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور نہ صرف اس نے ہائی لائٹ کیا بلکہ وہ اس کو اعلیٰ عدالتوں تک لے کے گیا تاکہ کسی بھی قسم کا مسائل جو ہے وہ پاکستان کے حدود کے اندر نہ آ سکے یا ریاست پاکستان کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ لگ سکے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک بھارتی سکھ یاتری کی، سبجیت کور نام کی خاتون، جو کہ جو ہے یہاں پہ پاکستان آئی اور یہاں پہ انہوں نے اپنی جو مذہبی رسومات جو تھی اس کو ادا کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے ویزا لیا، لیکن جیسے وہ یہاں پر آئیں اس کے بعد کے جو معاملات جو تھے وہ تھوڑے چینج ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ انہوں نے اپنا نام بدل لیا، اپنا مذہب تبدیل کر لیا، لیکن ویزا ان کے پاس وہی بھارتی ویزا تھا اور انہوں نے اس کو اوور سٹے کرنا شروع کر دیا جو کہ ریاست پاکستان کے لیے تھوڑا سا نقصان دہ تھا۔ لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بسنے والی جو سکھ کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان وہ چھوڑنا شروع ہو سکتا تھا، لیکن اس موقع پہ پاکستان کی جانب سے پاکستان کے جو سابق اگر میں پروونشل اسمبلی کے ممبر پروونشل اسمبلی مہندر پال سنگھ صاحب کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے سٹینڈ لیا اور اس کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں گئے اور اس کو ملک سے باہر بھجوایا۔ اب سب سے پہلے جو ہے میرا خیال ہے ہم اسی ایشو کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ملک عمران کھوکھر صاحب نے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کھوکھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ جو ہے اسٹوڈیو میں اتنے سخت موسم میں اور دھند سے بھری ہوئی سڑکوں سے جو ہے آپ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا سر بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مہندر پال صاحب جو کہ اس وقت شہر میں موجود نہیں ہے لیکن اس لیے وہ جو ہے آڈیو کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مہندر پال صاحب کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی جی، میں لاہور شہر میں موجود نہیں ہوں لیکن میں ملتان شہر میں ہوں۔ آپ صرف پنجاب کو لاہور تک محدود نہ کریں۔ نہیں سر، میں نے کہا آپ لاہور، میں نے کہا شہر میں موجود نہیں ہے سر، مجھے پتا سر پنجاب تو رحیم یار خان سے وہ سابقہ بات سے شروع ہوتا ہے سر جی۔ ملتان بھی شہر ہے جی۔ جی جی سر، ملتان میں نے یہی عرض کی سر کیونکہ آپ شہر میں موجود نہیں اس لیے آپ ویڈیو کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا اگر ہماری آڈینس کو اس پہ جیسے بتانا ہے تو میں سر اس سے پہلے اگر آپ برا نہ منائے تو ایک چیز کروں، آج جو ہے سپہر بھارتی میڈیا کے اوپر سر میں موجود تھا ایک لائیو پروگرام کے اندر، تو وہاں پہ ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب موجود تھے، وہ جو ہے وہ بھی سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی تھی۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے میں اس کے اوپر آپ سے بات کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جب پرائمری اسکول میں بچہ داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ جو حروف تہجی جب پڑھائے جاتے ہیں اردو میں توئے اور زوئے، تو زوئے سے انہوں نے کہا ظالم، اور ظالم کی جگہ پہ بچوں کو دکھانے کے لیے جو تصویر ہوتی ہے وہ ایک سکھ سردار کی تصویر ہوتی ہے، اور ڈال سے ڈاکو، دال کے بعد ڈال سے ڈاکو، اور وہاں پر جو تصویر ہوتی ہے وہ کسی ہندو برہمن کی ہوتی ہے جس کے تلک لگا ہوتا ہے اور وہ دکھایا جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض یہ کی تھی کہ حضرت میں بھی انہی اسکولوں میں پڑھا ہوں، ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھا ہوں، پرائمری اسکولوں میں پڑھا ہوں، مجھے تو آج تک یہ چیزیں نظر نہیں آئی، تو سر کیا ہو سکتا ہے کہ سر کسی اور جگہ پہ یہ چیزیں جو ہے پڑھائی جا رہی ہوں؟ تو سر مجھے بینگ اے سکھ کمیونٹی اور پاکستانی سکھ کمیونٹی، سر کیا کبھی اس قسم کا کوئی جو آپ لوگوں نے کچھ چیز فیل کی ہے جو کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہماری جو سکھ کمیونٹی کے بارے میں اس قسم کی بات ہوتی ہے سر؟ دیکھیں، اگر وہ انڈین کرنل ہے جی تو ان کی تو مجھے لگتا ہے کہ پھر کرنل ہے تو پھر ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوگی، اچھا، یا انہوں نے ویسے ہی ان کا نام کرنل سنگھ ہوگا یا نہیں وہ کرنل کمار ہوگا۔ سر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل تھے سر۔
میں وہی بتا رہا ہوں. تو اگر ان کو نالج نہیں ہے اس چیز کا تو پھر میں ان کی لا علمی کو کہوں گا. پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر پاکستان کی بات کرنی ہے تو پھر ایک کرنل انڈین کرنل سے کیوں کی جائے؟ وہ تو ایک پاکستانی سے کرنی چاہیے کہ پاکستانی سے کس کے اوپر کسی بھی میڈیا پہ چاہے کوئی بھی ہو, چاہے پاکستان کے اندر ہو چاہے انڈیا, تو وہ مجھ سے پوچھے نا جی کہ پاکستان میں کیا چیز ہے. تو پاکستان کی میں اگر بات کروں تو پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میرے دادا جی کے وقت میں, جب 47 سے پہلے جی سر, جب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا جی جی, تو میرے دادا جی 45 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن وہ ڈیسائیڈ کر گئے تھے کہ ہم پاکستان میں ہی رہیں گے, ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. صحیح. تو ہم تب نہیں گئے. پھر جب 71 کے بعد حالات بھی ہمارے لیے مشکل ہوئے تو تب بھی ہم انڈیا نہیں گئے. ہمیں تو کئی دفعہ آفریں بھی آئیں کہ آپ آ جائیں, یہاں پہ شفٹ ہو جائیں, اور آپ نے مختلف اس میں دیکھا ہے. تو اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی خوشی سے. اچھا, ایک لفظ ہے مرضی, ایک لفظ ہے خوشی. خوشی سے رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو بھی جس نے بھی یہ بات کی ہے, اگر اس نے یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے غیر اخلاقی بات کی ہے. اس کی جو تجزیہ ہے یا اس کا تجربہ ہے یا اس کی جو علم ہے اس میں کمی ہے. صحیح, بالکل وہ ٹھیک ہے. لا علمی میں وہ اس کو کر گیا ہے, اس کو علم نہیں ہے تو اس نے یہ بات کی ہے, ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. اچھا, اگر اسی چیز کو سر میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں سر, جس سے آپ نے بات کی اور کہ آپ اپنی خوشی سے, مرضی تو خیر ایک الگ چیز ہے, لیکن جو لفظ آپ نے استعمال کیا جو کہ بیسیکلی انڈر لائن ہے, آپ خوشی سے جو ہے یہاں پہ موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر آپ کو وہ تمام تر سہولیات جو کہ کسی بھی ایک مائنورٹی کو میسر ہونی چاہیے, خاص طور پہ اس کو مذہبی آزادی, وہ آپ کو یہاں پہ موجود ہے. تو اس بالکل کے ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو دوسری ساری بات یہ ہے کہ ابھی جو ایک ایشو آیا جو کہ جیسا میں نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی بات کی ہے کہ وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہو سکا میڈیا کے اوپر, لیکن آپ نے جو ہے اپنی سکھ کمیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی پاکستان کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا. تو سر تھوڑا سا ذرا اس کو اگر آپ تھوڑا سا ہمارے آڈینس کے لیے سر تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ سر آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے میڈیا نے اس چیز کو اس طرح بائی نہیں کیا جس طرح کہ وہ ہونا چاہیے تھا. جی بہت بہت شکریہ اس بات پہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں. جی آپ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبوتر بھی پکڑا جائے جی تو سر, انڈین میڈیا اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے کہ یہ پاکستان کا جاسوس کبوتر ہے, یہ فلانا ہے ڈھمکانا ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ بالکل ہے سر, انڈین میڈیا کس طرح کی جو ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, صرف اس کو موقع ملنا چاہیے پاکستان کے خلاف بولنے کا. صحیح, دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ تو کرتا ہے, لیکن کسی بھی انڈین منسٹر نے, انڈین گورنمنٹ نے, کسی نے بھی ابھی تک کوئی لیٹر نہیں لکھا پاکستان کو کہ ہم آپ کے ملک میں رہ گیا ہے اسے واپس کر دیں. یہ بھی ذمہ دار, حالانکہ یہ اگر تو ان کو انٹرسٹ ہو اس میں تو وہ لکھیں. انہوں نے نہیں لکھا. کیوں؟ صحیح, کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ خاتون اگر پاکستان وہ پچھلے دنوں جب بابا جی کے جنم دن پہ جس میں سربجیت کور آئی تھی, جی جی بالکل, ٹھیک ہے, اور یہ بعد میں نور حسین بنی, اس جتھے کو الاؤ ہوئی نہیں کیا جا رہا تھا صحیح, انڈیا سے. ٹھیک ہے, اس وقت کیا تھا کہ جی اس سے پہلے پاکستان انڈیا کے جو میچز ہوئے وہ ہاتھ بھی نہیں ملا رہے تھے, بالکل, انہوں نے ٹرافی بھی جو ہے وہ نہیں لی, وہ بالکل, اس طرح کی جو چیزیں سامنے آپ کے سامنے آئی ہیں. جی جی, تو ان کو کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا چاہیے تھا پاکستان کے خلاف کہ وہ اس بیس پہ پاکستان آنے والے سکھ یاتری کو روکے. صحیح, اب یہ کیا کریں گے, اب یہ نیکسٹ جا کے یہ کریں گے کہ کہیں گے جی کہ ہم اپنی خواتین بھیجتے ہیں تو وہاں پہ تو ہماری خواتین سیو نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کو اسلام قبول کرا دیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ کر دیا جاتا ہے. وہ تو یہ ایک اس کا چانس ہے کہ جب نیکسٹ جتھا آئے گا تو اس کے اوپر اس پروپیگنڈے کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سربجیت کور آئی ہیں, مجھے
اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ روزانہ مذہب تبدیل کر لیتے ہیں. کوئی مسلمان بن جاتا ہے, کوئی سکھ بن جاتا ہے, کوئی ہندو بن جاتا ہے, کوئی کرسچن بن جاتا ہے. یہ ہر بندہ, کوئی مذہب بھی چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جی ایلون مسک نے بھی وہ کیا کہ میں ایتھیسٹ تھا اور اب میں کرسچن ہوں. بالکل. تو یہ چیزیں معمولی ہیں, یہ ہر بندے کی اپنی ذاتی چوائس ہے, وہ جدھر مرضی جا سکتا ہے. صحیح. لیکن چیز ایک یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ عمرے پہ یا حج پہ جائے گا, جی, وہ عمرے اور حج کی لمیٹیشنز میں رہے گا. صحیح. وہ اس سے باہر کوئی کام نہیں کر سکتا. بالکل ایسے, بالکل ایسے. وہ کسی دوسرے شہر, سعودی عرب کی کسی ایسے شہر جو عمرہ اور حج میں انکلوڈ نہیں ہے, وہ وہاں جا کے اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے نہیں جا سکتا. وہ وہاں جا کے کاروبار نہیں کر سکتا. وہ وہاں جا کے سائلم نہیں کر سکتا کہ جی مجھے تو جی مدینے سے بڑا محبت ہے تو میں جو ہے نا واپس پاکستان نہیں جانا چاہتا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. وہ نہیں کر سکتا. بالکل ایسے, بالکل ایسے. جو پلی گرام کا جو ویزا ہوتا ہے اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس نے اب جب پاکستان کا جو جتھا آتا ہے اس کے اندر لمیٹیشنز کیا ہے؟ اس کے اندر لمیٹیشنز یہ ہیں کہ آپ جتھے کے بغیر بھی موو نہیں کر سکتے. صحیح. جیسے کہ اگر 4 تاریخ کو جتھا 4 نومبر کو پاکستان آیا, اس کے پاس 6 جگہوں کی ویزا ہے. بالکل تو ہے. وہ پہلے ننکانہ صاحب بات ہے, تو ان کا ایک پروٹوکول سیٹ ہوتا ہے. وہ ایسا بھی جتھے میں آنے والا کوئی بھی شخص وہ یہ بھی ڈیسائیڈ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کہ وہ 10 کی 10 راتیں یا 10 9 راتیں یا 8 راتیں وہ ننکانہ صاحب میں رہے گا. صحیح. اس سے جتھے کے ساتھ موو کرنا ہوگا. جتھا جدھر جائے گا وہ اس کے ساتھ موو کرے گا. صحیح. اس کا وہ اپنی مرضی سے کسی بھی شہر میں اوور سٹے نہیں کر سکتا. ملک تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. قانون یہ ہے. اب یہ خاتون جو ہے 4 تاریخ کو آتی ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق جو مجھے جو کیس میں ہوں تو جیسے مل گئی کسی نے, تو یہ پہلے سے ناصر کو کہتی ہے کہ تم گردوارے اندر جا کے جوڑا گھر ہے جہاں پہ جوتے رکھتے ہیں, تم نے وہاں کھڑا ہو جاتا. صحیح. اور خاتون بھی جو ہے اس نے بھی ڈھونڈ لیا جوڑا گھر, اس نے بھی ڈھونڈ لیا اور وہاں پہ ان کی ملاقات, اور یہ فوری 4 تاریخ کو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. صحیح. مطلب وہ گردوارے کے اندر انٹر صرف اتنی دیر کے لیے ہوتی ہے کہ وہ جوڑا گھر پہنچ جائے اور وہاں سے وہ ناصر کے ساتھ دوبارہ گیٹ سے باہر نکل کے اور وہ چلی جاتی ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یاتری کے لیے آئی ہی نہیں تھی. وہ اپنی نجی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ ایک پرائیویٹ اس کے لیے وہ آئی تھی. ٹھیک ہے. اس کا بہانہ جو تھا اس نے, ہاں اس کا بہانہ جو تھا اس نے اپنا جو ہے وہ زیارات پہ آنے کے لیے کا بہانہ بنایا تھا. جی بس ہمیں جو اس سے ایشو ہے, ہمیں ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو یاترا کے ویزے کو کنٹروورشل کر دیا. صحیح. اب کوئی بھی دنیا کا کوئی سکھ ہے وہ اگر پاکستان آنا چاہتا ہے تو جو ممالک خاص طور پہ انڈیا یا عراق کی ایجنسیاں جو ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کریں گی کہ آپ کی تو بچیاں سیف نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہوگا. آپ کا بہت نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, اور یہ بالکل بہت آپ کا جو سٹینڈ ہے یہ بہت زبردست سٹینڈ ہے. یہ صرف پاکستان کی سلامتی کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری کی پوری سکھ کمیونٹی کے لیے بھی بہت زیادہ ایک سیف ایک میسج گیا ہے کہ اگر خدا نہ میرا ایک مقصد یہ ہے جی کہ پاکستان کا سکھوں کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق بن چکا ہے. جی خاص طور پہ کرتارپور راہداری کے بعد. جی بالکل. وہ ایک بڑا سٹرونگ تعلق بنا ہے. اور یہ کرتارپور راہداری جو کھلی, میں اس کے اوپر اگر بتاؤں تو اس نے یہ واحد دنیا کا واحد پروجیکٹ ہے جس میں آپ نے پیسے اپنے ملک میں انویسٹ کیے اور آپ کے جو رجیم ہے وہ پوری دنیا میں آپ کے ساتھ بن گئی. اب دیکھیں نا, ایران کے اندر امریکہ پیسے انویسٹ کر کے حالات خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں آپ نے تعلقات اچھے کرنے ہوں یا خراب کرنے ہوں آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے اس ملک میں. جیسے اگر آپ نے امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں تو آپ کو پہلے ایک جو ہے وہ کنسلٹنسی ہے وہ جو ہائر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ لاکھوں ڈالر بلکہ ملینز میں ڈالر لیتا ہے اور وہ آپ کے وہ سارے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے. یہ جو کرتارپور راہداری کا ایک تھا کہ جو سکھوں کے ساتھ آپ نے تعلق بہتر کیا, آپ نے اپنے ملک سے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا.
باہر اپنے ملک سے باہر 1 روپیہ بھی نہیں لگایا, اپنے ملک کے اندر پیسہ لگا کے اپنی پوری دنیا کے سکھوں کے ساتھ اپنا تعلق کو بہتر کیا. بالکل ایسے, اب بالکل ٹھیک, اگر ایک خاتون کی وجہ سے, بالکل اس کی صحیح ہے, ذاتی خواہش کی وجہ سے وہ سارا تعلق جو ہے تعلق ہے, اور سر یہ فیوچر, سر دیکھیں نہ صرف تعلق ہے بلکہ ایک فیوچر انویسٹمنٹ ہے نا سر, 2 قوموں کے درمیان میں, 2 مذاہب کے درمیان میں, اور وہ پوری کی پوری انویسٹمنٹ جو ہے وہ تباہ برباد ہو سکتی تھی نا سر. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, میں نے اپنی کوشش کی کہ ہم اس کو سیو کرنے کی کوشش کر لیں. نہیں آپ نے سر بہت اچھا کیا, اور وی ریئلی سیلوٹ یو سر, آپ کی جو ایفرٹ ہے اس کے اوپر تو یقینی طور پہ مہندر بھائی آپ جو ہے وہ آپ کو ایک سلام اور کیا کہتے ہیں محبتیں, اور جو ہم میں بینگ اے پاکستانی مسلم, میں آپ کو لیے جو میں محبت دے سکتا ہوں, میں وہ یقینی طور پہ آپ کو دوں, میں وہ آپ اس کے حقدار ہیں. اچھا دوسرا سر, آپ نے بات یہ بھی کی تھی کہ کیونکہ سر جب آپ نے اس کو پورا ریکی کیا تھا, اس کو ڈگ آؤٹ کیا پوری سربجیت جو خاتون ہے کور کو, تو آپ نے یہ بات بھی جو ہے آپ نے جو پلی لیا تھا جس کے اوپر, وہ یہ تھا کہ یہ خاتون جو ہے آلریڈی فراڈ اور دھوکہ دہی کے مقدمات کا سامنا بھی کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو بارڈر, جب انہوں نے ویزا وہاں سے, جب وہ کیونکہ سر NOC جو ہے وہ تو بھارت سے ملنا تھا نا, پاکستان سے تو نہیں ملنا تھا, اس کا مطلب انہوں نے جان بوجھ کے اس کو سر پھر یہاں پہ دھکیلا ہے. تو میں تو آپ کو دیکھیں, وہ دھکیلنا چلے ایک غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, چلے ایک غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, میں اس کو بھی کر دیتا ہوں. چلے اگر انڈیا کہے کہ جی ہم نے وہ کر دیا, جلدی میں کر دیا, واٹ ایور, سب کچھ ہو گیا. دیکھیں اگر ایک خاتون یہاں رہ گئی ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی وجہ سے, تو ملک وہ ایک قانونی طریقے سے آئی ہے نا, غیر قانونی طریقے سے تو نہیں آئی. ہاں بالکل سر, تو وہ اس کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے؟ صحیح, ان کو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سوٹ کرتی ہے کہ وہ پاکستان میں رہے, پاکستان میں رہے گی تو وہ پروپیگنڈا کر پائیں گے نا. بالکل ٹھیک ہے, واپس چلی جائے گی تو ان کا پروپیگنڈا کدھر جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو یہی چیز تو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو چھوٹا سا پوائنٹ بتاتا ہوں. کرتارپور انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا تھا جی, وہ بھی نہیں کرتا, کھولنے کے لیے انہوں نے ہر رستہ اپنا لیا کہ نہ کھلے. اس حد تک کہ جب آپ کو میں بتاؤں کہ جب UN کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے, ان کے جو کمنٹس تھے, تو میری ایک انڈین ایک بندے سے بات کی کہ پاکستان کے حق میں آپ اربوں روپے انڈین میڈیا کو دے دیں تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے اخبارات میں پاکستان کے حق میں خبر نہیں چھاپیں گے. لیکن جو سیکرٹری جنرل جو آئے UN کے سیکرٹری جنرل, ان کے کمنٹ جو ہے ان کو انڈین اخباروں میں چھاپنے پڑے, ان کو انڈین ٹی وی چینل پہ چلانے پڑے. تو کہہ دیجیے آپ کی تو کھربوں روپے میں جو آپ کام نہیں کر سکتے تھے وہ آپ نے کرتارپور سے کروا لیا کہ انڈیا کے اخباروں میں پاکستان کے حق میں ایک انٹرنیشنل خبر چھپوا دی. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا پازیٹیو تھا. اب یہی چیز ہے کہ جو جہاز ان کے گرے, اپنے جہاز گروا کے وہ جتھوں کو نہیں روک سکے, جتھوں کو ان کو بھیجنا پڑا. اب ایک خاتون کو پاکستان میں رکھ کے وہ جتھا روک سکتے ہیں, تو ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور جو میں ان کو جو لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ جی شاید جو ہے مجھے یہ پاکستان سے ہم بیچ کے اس کو پتہ نہیں کیا جو ہے نقصان ہو جانا ہے, تو وہ میں ان کو بتا دوں, ان کی عقل کے پردے میں کھولنے کی کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ اس کا انڈیا کو اتنا فائدہ ہے کہ یہ خاتون پاکستان میں ہو کہ جو چیز وہ جہاز گروا کے نہیں نہ کر سکی انڈیا, وہ اس خاتون کو پاکستان میں رکھی کر. بس ٹھیک ہو گیا سر, بالکل ٹھیک ہو گیا. اب سر آپ کا بہت بہت سر یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اب ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اس پوری چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ مہندر پال سنگھ نے یہ سٹینڈ کیوں لیا اور وہ کتنا ضروری تھا, اور وہ اس کے لیے سر جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں. اب آتے ہیں سر ہم پالیٹکس کے اوپر, پاکستان کی اگر سیاست, اور خاص طور پہ اگر میں بات کرتا ہوں تحریک انصاف کی, کہ بینگ اے ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان تحریک انصاف اینڈ ایکس ممبر پنجاب اسمبلی. تو سر جی میں یہاں پہ سر چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2025 2026 میں 2026 تک, ٹھیک ہے سر,
ابھی صرف اور صرف 500 سے زائد جو ہے وہ سپاہی، پولیس کے سپاہی جو ہیں، اب وہ مختلف دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جو کہ کل کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ہمیں بتایا گیا کہ جناب اب جا کے 13 سال کے بعد جو ہے ہم وہ شروع کر رہے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ، جس کے اوپر میں جو ہے وہ عارف عباسی صاحب جو تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اصولی طور پہ یہ پروجیکٹ تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ہماری مینجمنٹ اور ہماری جو گورنمنٹ تھی اور سی ایم صاحب تھے وہ دیگر بہت سارے مسائل کے اندر مصروف تھے، تو لیکن اب اگر سہیل افریدی صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا تو بہت اچھا پروجیکٹ اور یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن سر اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ بھی ابھی بھی سر پنجاب کے جو پولیس والا ہے، جو اس کی سپاہی جو ہے، اس کی بیسک تنخواہ جو ہے وہ 73,000 روپے اور وہ کے پی کے کی جو ہے 46,000 روپیز ہے. حالانکہ سب سے زیادہ شورش زدہ اور لائف تھریٹننگ جو جاب ہے وہ کے پی کے اندر ہے. تو سر یہ ذرا اس پہ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا، کیوں اتنا فرق کیوں ہے سر؟ دیکھیے ہر صوبے کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہر صوبے کی اپنی اپنی جو انکم کا طریقہ ہے، ریونیو جنریٹ کرنے کا طریقہ ہے، وہ ہر صوبے کا اپنا اپنا ہے. ٹھیک ہے. کے پی میں شروع سے ہی دہشت گردی، یہ دہشت گردی جو ہے 2001 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی یا 2005-6 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی، تو یہ دہشت گردی جو ہے تب سے اس ملک و اس صوبے میں موجود رہی ہے. اور اب جب ہماری گورنمنٹ میں کنٹرول ہوئی، اس کے بعد پھر طالبانائزیشن، وہ جو چیزیں ہوئیں وہ سارے اس کا ہے. میں کیونکہ بیسکلی اس پہ آنا چاہتا ہوں ریونیو کے اوپر، تو آپ کو کسی بھی ملک میں، کسی بھی صوبے میں، اس حد تک کہ کسی بھی شہر میں، اب چھوڑیں صرف آپ جعفر ایکسپریس کو ہی لے لیں، جعفر ایکسپریس کو چلانے کے لیے بھی آپ کو اس کے ساتھ بوگیاں لگانی پڑ رہی ہیں کہ یہ اس کو دہشت گردی سے محفوظ رکھا جائے گا. تب تک جعفر ایکسپریس کا، میری بات سن لیں نا جی، جب تک آپ کسی بھی صوبہ، کسی بھی شہر، کسی بھی چیز میں جب تک اس کی دہشت گردی کو ختم نہیں کریں گے تب تک وہاں پہ کاروبار، انویسٹمنٹ، ریونیو کو بڑھانا بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس صوبے میں اس کو آپ پنجاب سے کمپیئر نہ کریں. ٹھیک ہے کہ پنجاب، پھر وہاں کی جو معدنیات ہیں وہ پھر صوبے کے اختیار میں ہیں، لیکن اس کے اوپر کیا سیاست ہو رہی ہے. اچھا اب وہاں سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ کے پی والوں کو کتنی بجلی ملتی ہے اور اس کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وفاق کے ساتھ، بہت ساری چیزیں وفاق کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. جب آپ اس صوبے کو، لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جنگلی آ گئے ہیں، آپ اس صوبے کو لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہ جی نشہ و اشیاء والی جو چیزیں ہیں اور وہ بیچنے کے لیے آ گئے ہیں، جب آپ ان کا مذاق اڑائیں گے، دوسری چیزیں ہوں گی، تو اس سے آپ دیکھیں یہاں پہ صرف پاکستان کی بات ہونی چاہیے. ٹھیک سر، آپ کا سر مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کا پوائنٹ یہ آ گیا کہ بیسیکلی جو اس وقت جو ڈفرنس ہے وہ جو ہے آپ کی آمدنی کی وجہ سے ہے. تحریک انصاف، جی بالکل سے تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک عمران کھوکھر صاحب، سوری پیپلز پارٹی کے، معذرت پیپلز پارٹی کے کھوکھر صاحب. یہ جو ابھی جو بات ہوئی ہے، اور اگرچہ کہ جو جس طرح بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں، شورش زدہ علاقہ ہے، تو ہر سال جو ہے یا ہر مہینے جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ بھی ایک وفاق جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے 15 دن پہلے کی بات ہے تو وہ بھی 1400 ارب روپے کے قریب جو پیسے جو تھے وہ بھی ان کو الاٹ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اپنا ایک ایشوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں جو ہے وہ NFC وارڈ میں پیسے پورے نہیں مل رہے. تو یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ یہ جو ڈفرنس ہے سیلریز کے اندر، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے مینز آف انکم جو ہے وہ بہت کم ہے. سر اس پہ کچھ پوائنٹ اگر آپ دے سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نا، NFC ایوارڈ کے بعد تو آپ نے صوبائی خود مختاری اور صوبائی محرومیت کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دور کیا، اور جو آپ کے وفاق کے اختیارات تھے وہ آپ نے پروونسز کو دی کہ وہ آپ کی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ اور جنرل سیلز ٹیکس کی جو کلیکشن ہے ریونیو کے لیے، تو وہ خود اپنی شروع کر دیں. تو اس کے بعد یہ تو اب صوبائی ذمہ داری ہے یا صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے
کلیکشن آف ریونیو اور اپنے فنڈز جنریشن کا جو کام ہے وہ ایفیشینٹلی کریں. اب اس میں کوئی صوبہ اگر زیادہ ایفیشینٹلی کلیکشن آف ریونیو کر رہا ہے اور کوئی صوبہ ذرا اس میں کم کر رہا ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں یہ تو ان کی اپنی ایک گورنمنٹ کی ایفیشنسی ہے نا, کہ اگر کے پی کے میں اگر وہ ریونیو کلیکشن پروپرلی نہیں ہو رہا ہے, یہ تو ان کی اپنا فیلئر ہے, ایک اپنا ان کی جو حکومت ہے, سٹنگ گورنمنٹ ہے, ان کا فیلئر ہے, یا پریویس گورنمنٹ تھی اس کا فیلئر ہے. دیکھیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک بات ہے یہ دہشت گردی کی اور یہ دہشت گردانہ جو کاروائیاں ہیں, دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جس طریقے سے آپ نے عمل کرنا تھا اس طریقے سے عمل ہو نہیں پا رہا. جی اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر پروپرلی عمل نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن دیکھیں نا, اب ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک بات کہی جاتی ہے, کسی طرف سے آتی ہے کہ یہ دہشت گردانہ کاروائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے فینسز لگا دی ہیں, آپ نے سارے جو بھی آپ کے پرو ایکٹیو میئرز تھے آپ نے وہ یہ کہتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے راستے بلاک کر دیے ہیں تو پھر بھی جو ہے نا دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو انٹرنیشنلی آپ کی جو آپ کی ایک پولیٹکس چل رہی ہے, اور جس طریقے سے آپ نے انڈیا کو جو ہے واشنگ مشین کے اندر جو آپ نے ان کو دھویا ہے اور ان کو دھوتا لگایا ہے, وہ اپنی جو عبرتناک شکست ہے اس کو کیور کرنے کے لیے یا اس کی بھرپائی کرنے کے لیے اپنی جو پروکسیز ہیں ان کے تھرو پاکستان کے اوپر یہ بزدلانہ کاروائیاں کر کے, اور وہ تھرو افغانستان بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں. اور ان کے ریسنٹلی ایک میڈیا چینل کے اوپر انہوں نے کہا جی یہ جو 2026 میں اب دوبارہ جنگ لڑیں گے پاکستان کے ساتھ, اب ہم اکیلے جنگ نہیں لڑیں گے, اب ہم افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ جنگ لڑیں گے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ آئے تھے, آپ اپنے جو آپ کے دوسرے بھی پروکسیز ہیں آپ ان کے تھرو بھی آگے آزما لیں. آپ ہمارے مسلز پاور دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں, ہم آپ کا اس سے بھی برا حال کریں گے. یہ تو سر یہ ٹھیک آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اس کے اندر سر اگر اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو اس میں جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک جانب, اگر میں کل کی بات کرتا ہوں تو یہ جو ہے سوری کل نہیں, اس سے بھی ایک دن گزرے دن پہلے کی بات کرتا ہوں, تو اس میں سہیل فریدی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ثبوت چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کل کی اگر میں بات کروں تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی ثبوت جو ہے وہ تو آلریڈی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے پاس موجود ہے, اور وفاقی حکومت جو ہے وہ انہی ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر بیسیکلی کاروائیاں کر رہی ہے. تیسری بات اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز اور بھی ایڈ کر لی جائے, اگر میں اسی میں آپ کی اس گفتگو کے اندر میں بیسیکلی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, جس کو آپ آگے کنٹینیو کیجئے گا, کہ این ایف سی ایوارڈ کا جب میٹنگ ہوتی ہے تب تو سی ایم کے پی کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, یعنی کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اس میں سے پیسے ملنے ہوتے ہیں. لیکن نیشنل ایکشن کمیٹی کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے, دہشت گردی کے خلاف کسی قسم کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ شامل نہیں ہوتے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ایک ہے آپ کا سیاسی ایجنڈا, اور ایک ہے ملک کی جو آپ کی اسٹیٹ کی جو اسٹرینتھ ہے, اور جو اسٹیٹ کی اور اس ملک کی جو کے ساتھ محبت ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ اپنے سیاسی ایجنڈے کو آپ اپنے ملکی ایجنڈے سے زیادہ آپ اس کو پرومیننسی دیں گے, آپ اس کو فوقیت دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے ملک کے ساتھ جو آپ ہے وہ آپ کا رویہ جو ہے وہ مثبت نہیں ہے, جو کہ مثبت ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ملک رہے گا تو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بھی رہیں گے, فریڈم آف سپیچ بھی رہے گی, سارا کچھ رہے گا. اگر غزہ کی طرح غزہ کے جا کے دیکھ لیں ادھر فنڈامنٹل رائٹس, کیا کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہیں؟ نہیں سر, غزہ تو چلیں سر بہت ہی زیادہ, آپ کشمیر جا کے دیکھ لیں سر, کشمیر کی بات کر لیں, جن کو فنڈامنٹل رائٹس اس ملک میں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ کشمیر میں چلا جائے, وہ غزہ میں جا کے فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے مجھے سر وہ ہو گیا سر, آپ سر ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے سر ابھی جو ہے وہ آڈیو لائن پہ ہے آصف باجوہ صاحب نے جو ہے وہ جوائن کیا. جی باجوہ صاحب کیسے ہیں آپ سر, ٹھیک ہے؟ فائن جی, بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو. اچھا باجوہ صاحب, یہاں پہ بڑی جوڑی گرما گرم سی گفتگو ہو رہی تھی اس سے پہلے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب این ایف سی ایوارڈ کے پیسے جو ہے وہ کے پی کے کو نہیں مل رہے. آپ سے پہلے جو تھے وہ تحریک انصاف کے ہمارے دوست یہاں موجود تھے, جبکہ پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو تھا, اور خاص طور پہ جب یہ 18ویں ترمیم لے کے آئے اس سے صوبوں کو خود مختاری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. تو سر کیا آپ, پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات سر یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اگر میں بات کرتا ہوں تو این ایف سی ایوارڈ کے پیسے جو پچھلے آپ نے جو ان کو ڈسپرس کیے ہیں وہ بھی ان کو مل چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تو آپ جو دہشت گردی سے لڑنے کے لیے جو باقاعدہ طور پہ ایک الگ سے فنڈ دیتے ہیں آپ, وہ بھی ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے.
تو سر یہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ برا کہلا رہے ہیں, اپنے آپ کو برا بن رہے ہیں, تو سر آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ جو پیسہ آپ ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ پبلک بھی ہونا شروع ہو جائے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ جو آپ ڈسبرسمنٹ کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا میڈیا کے اوپر دینا چاہیے. تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایک سسٹم کے تحت ملک چل رہا ہے اور ملک کے تمام ایسے معاملات NFC ایوارڈ یا دیگر جو جتنے فنڈز ہیں دہشت گردی کے لیے, اینٹی ٹیررزم کے لیے, یا اس طریقے کی جو بھی رقومات تمام صوبوں کو مل رہی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نیٹ پہ موجود ہے. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں اور کہیں بھی مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کو یہ پیسے نہیں مل رہے سر یہاں پہ معذرت آصف صاحب معذرت سر, یہ جو آپ نے ورڈ استعمال کیا نا گوگل کر کے دیکھ لیں, سر یہ جو ورڈ ہے نا گوگل کر کے دیکھ لیں سر, میرا خیال ہے اسی نے ہماری پوری قوم کا بٹھا بٹھا دیا ہے. ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں ہم فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر, ہم یہ سر یہ بلیک اینڈ وائٹ کے اوپر بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار گوگل کر کے دیکھ لو, یہ کام ہو گیا گوگل کر کے دیکھ لو. سر وہاں پہ اتنی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس طرح کر لیتے ہیں, آپ ایک ٹائم دے دیں ان کو بھی اور مجھے بھی, ایک ہفتے کا ٹائم دے دیں, ابھی ایک ڈیٹ طے کر لیں. اس ڈیٹ کو میں ساری کی ساری جو کریکٹ انفارمیشن ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس میں آپ پیش کر دوں گا. اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت میرے پاس جو سینٹرل گورنمنٹ نے پیسے دیے فیڈرل گورنمنٹ نے فارمی ترمیم کے بعد صوبے کو, تو میں اس وقت تو نہیں آپ بتا سکتا. باجوہ صاحب مجھے آصف صاحب آپ کی نا آواز میں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہو رہی ہے اور مجھے فلور پہ پراپر آواز نہیں آ رہی. میں اپنے ٹیکنیکل ٹیم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ذرا ان کو دیکھیے اور ان کو ریکنیکٹ کیجیے گا. اتنی دیر میں ذرا جی اچھا عمران صاحب, یہ جو ٹھیک ہے وہ جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, ٹھیک ہے, جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک انتہائی فنڈامنٹل رائٹس کے لیے بات کرتی ہے اور اس صوبوں کی اس نے ان کو خود مختاری بھی دی, سب کچھ کیا. رائٹ ناؤ آپ یہ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے, تو سر کیا آپ لوگوں نے آپ فرنٹ فٹ پہ آ کے ان چیزوں کو ڈینائی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ان کو ریبرٹل دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, وفاق نے اتنے پیسے آپ کو دے دیے ہوئے ہیں, لہٰذا آپ کام کر کے دکھائیں. جی عمران صاحب دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اس ٹائم ہم تو گورنمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے, نہ یہ پیسے لینے اور دینے کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ ریلیونٹ ہے. نہیں ریلیونٹ تو ہے سر, میں مانتا ہوں ریلیونٹ ہے, لیکن سر یہ کہ آپ اس کو سر دیکھیں نا اپنی اتحادی جماعت کو سر کم از کم عوام کو, چلے ان کو چھوڑ دیں, نون لیگ کو چھوڑ دیں آپ, ایٹ لیسٹ جو ہم عوام ہے, میں ہوں, ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو ہے, ہمارے سننے والے پروگرام سننے والے, ان کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے, ان تک تو انفارمیشن پہنچا دینی چاہیے نا آپ کی جانب سے سر. جی میں وہ بات دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, میں ابھی کہہ دیتا ہوں کہ جی آپ کا جو وفاق ہے اس کو صوبوں کے جتنے بھی رائٹس ہیں, جس بھی تمام صوبوں کے جو بھی رائٹس ہیں اور جو بھی ان کا حق بنتا ہے ان کو دینا چاہیے بالکل. اور جو جس طریقے سے آپ آگے بات کر رہے تھے کہ یہ ہر چیز کو ہم گوگل کر لیں, جی یہ بھی جو بھی چیز آئے اسے گوگل کر لیں, تو ہم فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے کہ اتنے پبلش کیوں نہیں کر دیتے کہ جی اتنے پیسے اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیے ہیں, اور جیسے کہ کچھ منسٹرز ہیں وہ آگے جو ہے پریس کانفرنسز تو بہت کر دیتے ہیں آگے, جی ہم نے اتنے پیسے دے دیے, اس مد میں اتنے دے دیے, تو آپ پبلش بھی کر دیں, اس میں حرج والی بات کوئی نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا اور سر ٹھیک ہو گیا. باجوہ صاحب اگر اسی طرح جس طرح آپ نے بھی بات کی, اس سے پہلے میں نے بھی سر اپنے پروگرام کے اندر یہ ڈسکشن کی, اور میں نے جو ہمارے تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ایم پی ہے جو یہاں پہ موجود تھے اسٹوڈیو کے اندر, میں نے ان سے دست بدست گزارش کی تھی کہ حضرت اتنے پیسے جو ہے وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں. تو وہ آگے سے ان کا بڑا معصوم سا جواب یہ تھا کہ پھر سر وفاق ہمیں بتاتی کیوں نہیں ہے. سر یہ اب اس پہ کوئی آپ پوائنٹ دے سکتے ہیں سر؟ میں یہ عرض کروں سر, گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے ٹیلی ویژن انٹرنیشنل نیٹ ورک کے اوپر آپ کے بیٹھ کے نہ مجھے نہ کسی اور میرے دوست کو غلط فہمی نہیں کرنی چاہیے. جی اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہے تو ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جب تک NFC کے پیسے نہ ملے
किसी भी सूबाई हुकूमत को, जी जी तो क्या वो अपने निजाम को चला सकती है? सर, पॉसिबल कई नहीं, तौर पे पॉसिबल नहीं है सर, कई तौर पे निजाम नहीं चल सकता नहीं चल सर। सकता। लेकिन यहाँ पे बैठ के डिनाइल कर देना और टोटली मतलब सफेद झूठ बोल देना, मुझे तो ये लफ्ज भी नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बड़ी कदर और ऑनर करने वाला आदमी हूं, लेकिन यहाँ पे बैठ के कहना कि इतने सब, मुझे ये बताएं, अगर ये, अच्छा आपकी बात मान लेते हैं, गूगल नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ये जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं क्या ये दिखा सकते हैं कि पिछली गवर्नमेंट को छोड़ दें, ये जो अब 2024 के बाद आई है, जिसमें गंडापुर अली मीन गंडापुर साहब रहे हैं और अब सैयद खान अफरीदी हैं, जी बिल्कुल, मुझे ये दोनों अफराद बता दें कि क्या आपके पास इनका इस सूबाई हुकूमत का कोई लेटर है कि जो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा हो कि आपने हमारे इतने पैसे रहते हैं, आपने मैंने दिए, ये दिखा दें मुझे कोई। ये आपका पॉइंट, आपका वैलिड पॉइंट है, आपका वैलिड पॉइंट है। किसी बंदे ने कोई लेटर नहीं लिखा और सिर्फ एक फेक जो नैरेटिव वो बना के बैठे सर, ये पॉइंट स्कोरिंग है, पॉइंट स्कोरिंग, ये सिर्फ अपने लीडरान को दिखाने के लिए ये यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बात को और फिर उनको ये व्हाट्सएप कर देते हैं कि ये जी मैंने ये बात की है वहां पे। ये पॉइंट स्कोरिंग है, दे हैव नो एविडेंस अगेंस्ट अस, योर ऑनर। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, आपने मुझे योर ऑनर कह दिया सर, मैं जज नहीं हूं सर, माना आप सर वकील है। और चूंकि मेरा तकिया कलाम है ना, तो मैं इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं। बाजवा साहब आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन बाजवा साहब आपके दौरे हुकूमत में जो जजेस के साथ हो रही है सर, आप मुझे जज ना ही बनाए से ज्यादा बेहतर है सर। सर जी ना करें इस बात की बात ना करें, मुझे आज से पीछे चले जाए, मुझसे आप पॉइंट पे बात करें। देखिए हवाई बात नहीं है। हाँ। इस मुल्क में जब भी किसी की फेवर में बात हुई है, उसने कहा क्या बात है हमारी अदलिया की, सही। लेकिन इस मुल्क में पाकिस्तान की साबिक प्राइम मिनिस्टर ने और उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान की ये कैंगरू कोर्ट्स है, यू नो, आपको पता है ना। तो मैं देखें एक सिविल कोर्ट है, एक सेशन कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है। जब किसी की फेवर में कोई मुकदमे का फैसला आता है, वो कहता है क्या बात, वेरी फाइन, बल्ले बल्ले। जिसके खिलाफ होता है वो कहता है जी पाकिस्तान का तो जुडिशरी का निजाम ही बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी सर चले ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर। ये जो है पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त जो है हमारे साथ मौजूद है। अभी सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सर एक बड़ा दबंग सा सर उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो बार बार कहा जाता है कि सिंध गवर्नमेंट ने अब तक किया क्या है, तो वो बेसिकली वो ये कहते हैं कि ये जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा ये एक साजिश है जिसके तहत जो वो मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने क्या है अब तक सर। जी तो मैं बताऊं जी क्या है। नहीं सर, वो मैं पीपल्स पार्टी के भाई बैठे ना सर, मैं जरा इनसे पूछ लूं ना सर। इन्होंने मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा काम किया उन्होंने सर। मैं आप ही भी सर आपका पॉइंट भी लूंगा सर। जी सर। जी देखें, जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, अगर आप सिंध की बात कर लें, आप अपने रूरल सिंध की बात कर लें या अपने अर्बन सिंध की बात कर लें, तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत में जो है वो जो है काबिल कदर जो है खिदमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपके NICVD हॉस्पिटल्स है, NICH है, JPMC है, टेलीमेडिसन और मोबाइल डिस्पेंसरी सर्विसेज है, डायलिसिस सेंटर्स है, लिथोट्रैप्सी यूनिट्स है। इसके बाद सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीजेज सेंटर्स हैं और इसके बाद जो है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूटोलॉजी सेंटर्स हैं। यानी कि अगर सिंध में अगर हेल्थ केयर रिलेटेड अगर सर्विसेज की बात करें तो मैं समझता हूँ टॉप ऑफ द लिस्ट सिंध है। और उसके बाद जितनी भी हमने उधर रिफॉर्म्स की हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मेरे चेयरमैन ने किसी के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हमें अप्रिशिएट या इनकरेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या उनकी सिंध गवर्नमेंट को करना चाहिए, उस तरीके से बेसिकली और अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ठीक है, बेसिकली वो ये आप ये कहना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि हमें किसी ने जो है वो शाबाशी के दो लफ्ज नहीं बोले हमारे लिए। ठीक, लेकिन सर उसके बाद अगर दूसरी उनसे बात करें तो उसी बयान का जो दूसरा हिस्सा है उन्होंने ये कहा है कि जो लोग समझते हैं कि सिंध के अवाम की तरक्की का रास्ता इस्लामाबाद से होकर निकलेगा तो वो तो झूठा बयानी है जी। तो सर इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी देखें, बात बड़ी सिंपल सी है कि देखें सिंध के जो लोग हैं, सिंध की अवाम है,
وہی سندھ کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہی سندھ کی تقدیر کا اور اس کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے, نہ کہ اسلام آباد میں بیٹھنے والے کچھ نون کسی کی بات کر لیں. تو اسلام آباد میں سر وہ تو صدر پاکستان بھی بیٹھے ہوئے نا سر. جی کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں, صدر پاکستان تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کچھ ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں جو کہ سندھ کی خوشحالی اور ترقی جو ہے ان کو جو ہے وہ کھٹک رہی ہوگی, یا ان کو کوئی اس سے پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے کہیں ان کا اشارہ شہباز شریف صاحب کی طرف. نہیں دیکھیں, میں نہیں ابھی فی الحال میں بات نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے ساتھ نہ تو جو ہے چیئرمین صاحب نے کوئی ایسی کوئی شیئرنگ ہوئی ہے, انہوں نے ایک بات کی ہے, اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس کے کوئی محرکات اور کچھ ایسی پیچھے بیہائنڈ دا سین کچھ چیزیں ہو رہی ہوں گی جن کو دیکھ کے جو ہے چیئرمین صاحب نے اسی پہ ایک پوائنٹ پھر میں باجوہ صاحب سے بھی لے لیتا ہوں. جی باجوہ صاحب, آپ نے یہ گفتگو سنی, ان کی بات سنی, انہوں نے جو انٹرپریٹ کیا سر, آپ اس بیان کو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں سر بطور پاکستان مسلم لیگ نون کے؟ سر دیکھیں سر, پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کو میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اور آج کے موجودہ وزیر اعلیٰ نے ہیلتھ کے معاملے میں بہت کام کیا ہے. صحیح ہے. اور میں اس میں بہت جو انسٹیٹیوشن کے انہوں نے نام گنوائے, ہیلتھ ہاسپٹل کے متعلق یا کینسر ہاسپٹل یا ڈائلسس کے متعلق یا موبائل, یہ بات درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت سے ایسے پیشنٹ بھی ہیں جو کے پی کے سے, صوبہ بلوچستان سے اور پنجاب کے کئی لوگ بھی جو قریبی وہاں پہ سندھ کے رہنے والے ہیں, سعدآباد رینج یار ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ جاتے ہیں. اور اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا جی کہ اپریسیشن نہیں دی, یہ بات درست ہے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو کہتے ہیں نا کہ سندھ کی ترقی کا راستہ اسلام آباد سے ہو کر کے گزرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ سندھ کی اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو پرائم منسٹر بننا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات, کرٹیسزم کیا ہے؟ کرٹیسزم یہ ہے میرے نزدیک, بینگ اے پولیٹیکل ورکر, میں آپ کو یہ عرض کر دوں, میرا بہت تعلق رہا ہے کراچی سے, میں آپ کو یہ عرض کر دوں کراچی میں لسانیت بہت ہے. کچھ ایم کے ایم کے لوگ ہیں اور دوسری طرف دوسری بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ایم کے ایم یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے کراچی پہ کام کیا ہے, اور پیپلز پارٹی سر قطع کلامی معاف سر, آپ اے این پی اور پی ٹی آئی کا پختون فیکٹر بھول رہے ہیں سر. نہیں, میں نے ان کی بات نہیں کی قطعی طور پہ. نہیں, آپ نے لسانیت کی بات سر, کیونکہ سر جب آپ نے لسانیت کی بات کی تو سر پھر آپ کو اے این پی اور پی ٹی آئی کا پختون وہ بھی سر ایڈ کرنا پڑے گا. سر نہیں سر, ایڈ کرنے کی بات نہیں ہے. کبھی ایک ہی وہ مجھے ان کا نام بھول گیا جو ایک کے پی کے سے تھے, بڑے مشہور تھے وہ سیاستدان جو سندھ اسمبلی کے رکن رہے ہیں, میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا, بڑے دبنگ آدمی تھے, پختون تھے وہ. ایک ہی بندہ اگر وہاں پہ اے این پی کا ایم پی رہا ہے تو اس کو آپ یہ وہاں پہ ہمارے پٹھان بھائی بہت زیادہ کیونکہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, مزدوری بھی کرتے ہیں. میں دوسری طرف بات کو لے کے جانا چاہتا تھا. دیکھیں, ایم کے ایم یہ سمجھتی ہے کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی انفراسٹرکچر پہ پیسے نہیں لگاتی, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی سے سیٹیں نہیں ملتی, اور پاکستان پیپلز پارٹی اندرون سندھ میں پیسے لگاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کے ایم این اے اور ایم پی ایل ہوتے ہیں. اور پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہم یہاں پہ اتنے پیسے کیوں لگائیں گے, کیونکہ ہمیں یہاں سے ہماری سیٹیں تو ملتی نہیں ہیں, ہمیں تو کیا نام ہے ایم کے ایم والے سیٹیں لے جاتے ہیں. لیکن آج کے اس دور میں جو کراچی کے میئر ہیں وہ سخت محنت کر رہے ہیں اور بڑی قوت برداشت ہے ان میں, وہ بڑی کرٹیسزم کو برداشت کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ایک طریقہ ہے نا پیسے لگانے کا, انہوں نے ہر یوسی کو پیسے دینے کی کوشش کی ہے, لیکن وہاں پہ کبھی آپ نے وزٹ کیا ہو نا اندرون کراچی کا, آپ کو پتا چلے کہ وہاں پہ اگر یہ ایک چیز کو فالو کر لے نا بڑے ادب سے, بڑا ریسپیکٹ فلی میں آپ سے کہوں گا, جو اگر کوئی ارباب اختیار میری بات سن سکے تو یار ایک ہی بات کو آپ فالو کر لیں. باقی آپ بہت اچھے چیف منسٹر ہیں, آپ کی پیپلز پارٹی بہت اچھی ہے, ہم سب کو اچھا کہتے ہیں. ایم کے ایم بھی ہماری ساتھی اتحادی جماعت ہے, وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں, پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ستھرا پنجاب کو فالو کر لیں, مریم بی بی کو نہ فالو کرو یار.
हुकूमत पंजाब को फॉलो कर लो। सर मैं इसी तो सर मैं सर सुथरा पंजाब और पंजाब की सर डेवलपमेंट पे आता हूं, बिल्कुल ठीक है सर। देखिए आप ये पॉइंट सर आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है, क्योंकि बेसिकली आपने एएनपी के शाहिद सैयद साहब के गालिबन आप उनकी बात कर, ऑफ कोर्स शाहिद सैयद साहब एक ही एमपी रहा है, एक एएनपी के, जी बिल्कुल शाहिद सैयद, वो मुझे भी अब नाम जो है ना वो अभी वो अब मुझे याद आ गया सर, ठीक हो गया। और उसके अलावा सर आपने शाहिद सैयद साहब की भी बड़ी तारीफ की और उसके साथ में आपने मुर्तजा वहाब साहब की भी बड़ी तारीफ की है सर, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है सर। बतौर पॉलिटिशियन और ट्रू पॉलिटिशियन आप अपने जो राइवल कह लें या अपने मद्दे मुकाबले जितने भी हैं उनको उनकी अच्छाइयों को सामने रखना चाहिए और उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर अभी अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर सर, जिस अभी आपने बात की थी कि इनको सुथरा पंजाब को देखना चाहिए और बाकी चीजों को देखना चाहिए। आपने सर सिंध के मेडिकल सहूलतों के ऊपर तो सर बड़ी अच्छी आपने बात की है, तो सर हम जरा पंजाब की अगर बात कर ले तो गुज़िश्ता 1.5 साल की अगर जो हुई है चीजें उसको भी हम देख लें तो मैं बिल्कुल ठीक सर। आपने सर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, हमारी जो सीएम है, उन्होंने हॉस्पिटल ऑन व्हील्स एक प्रोजेक्ट शुरू किया और जी सर क्लिनिक ऑन व्हील्स के नाम से, और उसका क्रेडिट भी बाकायदा तौर पे वो लेती रही, लेकिन अब वो जो है वो तो निजी शोबा के हवाले किया जा रहा है सर। अगर वो चला नहीं सकते थे तो सर वो फिर उन्होंने शुरू क्यों किया था सर, अगर गवर्नमेंट खुद नहीं चला सकती? देखिए सर बहुत अच्छी बात आपने की, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन हमें बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। देखिए सर आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में आउटसोर्स करने का प्रोग्राम जारी हो सारी है पूरी दुनिया में सर, एग्री आप अमेरिका को ठीक है जी, और आप देखें कि पंजाब में सैकड़ों की तादाद में स्कूल जो है वो आउटसोर्स किए गए हैं, और हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं। हाँ। और देखें रेलवे को इन्होंने उसकी कुछ जो ट्रेन थी उनको आउटसोर्स किया है सर, वो तो बहुत पुरानी बात है सर, वो तो कुछ ट्रैक से थे, जैसे लाहौर से फैसलाबाद का ट्रैक सर, वो तो बड़ा पहले का हुआ है सर। तो मेरी बात सुन ले सर, मुझे ये बताएं कि अगर आउटसोर्स करने के बाद जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें भी मिले और नए लोगों को तनख्वाहें भी मिले और जो फैसिलिटीज है वो वहां को बेहतर तरीके से मिले, तो हर्ज क्या है इसमें? अच्छा इसमें सर तो अगर यही चीज सर अभी आपने बात की, आपने कहा कि हमने उनको हमने ये नहीं किया, हमने उनको आउटसोर्स कर दिया, ठीक है सर मैं मान गया सर। देखिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं सर, मुझे फर्ज करें वो आपने आउटसोर्स कर दिया, मैंने वो ठेके पे ले लिया, ये व्हाट्सएवर जो भी कर दिया, मैं नए बंदों को भी सैलरीज दे रहा हूं और मैं सारा कुछ कर रहा हूं और उसमें से अपना प्रॉफिट भी कमा रहा हूं। जो स्कूल सर जो आउटसोर्स किए गए थे, प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल जो आउटसोर्स किए गए थे, वो बाकायदा तौर पर राणा सिकंदर साहब की सर मैंने वो पूरी उनकी तकरीर भी सुनी थी, यहाँ पे लाहौर के अंदर निजी यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा तौर पे एक डिबेट हुई थी, तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे, उनके जानब से उन पे आर्गुमेंट्स किए गए थे और उन्होंने उसको जवाब दिया था, और उन्होंने वहां पे दावा किया था कि जनाब हमारे ये जो प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट जो था उसके अंदर हमने इतने इतने बंदों को दिए और वो जो है सक्सेसफुल होना शुरू हो गए, वो पर स्टूडेंट पैसे भी दे रहे हैं। अब सर यहाँ पे हुकूमत भी पैसा दे रही है, हुकूमत भी पैसा दे रही है, अगर हम इसी पे लेके चलते हैं तो इन्होंने कहा है कि ये आउटसोर्स कर रहे हैं और हर मरीज के चेकअप के ऊपर 400 रुपए दिए जाएंगे, और जो बच्चों की पैदाइश है उसके ऊपर वो 5 से 6 हजार रुपये अदायगी होगी। अब सर बात यह है कि ठेकेदार को मर्जी का स्टाफ जो है ना वो अब उसको इजाजत है कि वो मर्जी का स्टाफ लेके आएगा। अब उसके अलावा उन्होंने कहा है कि मरीजों की चेकअप की अदायगी जो है वो माहाना 1100 से ज्यादा अगर अपना मरीज आपके पास आ जाएंगे तो सर उसके पैसे डबल हो जाएंगे जो गवर्नमेंट देगी। सर इसका क्या मतलब होता है? सर उसका मतलब ये है कि अगर मुतल्लिका इंस्टीट्यूशन जो है वो लोगों को ज्यादा फैसिलिटेट करेगा, अगर आपके पास 1000 पेशेंट आता है तो आप लोगों को ज्यादा फैसिलिटेट करें कि आपके पास 1100 पेशेंट आ जाए ताकि अवाम को सहूलियत मिले, तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको बेनिफिट देंगे, आपको प्रॉफिट देंगे। अगर उनको प्रॉफिट मिलेगा 1000 की बजाय 1100 से, तो लोग 1100 की बजाय 1500 लोग आ जाएंगे। प्राइवेटली लोग अगर 5000 रुपए लाहौर में एक जो कंसल्टेंट है वो फीस लेता है, तो वहां पे आपको 400 रुपए वो कंसल्टेंट आपको चेकअप करता है, तो ये तो बहुत बेनिफिशियरी है ना जी। ठीक हो गया आपका पॉइंट, ठीक हो गया बाजवा साहब, आपको पॉइंट हो गया। इमरान साहब सर ये जो बात कर रहे हैं क्या ये वैसे प्रैक्टिकली फिजिबल है सर? क्या सर 400 रुपए के अंदर एक कंसल्टेंट जो है, जो कि एक फिजिशियन, जो एक सीनियर बंदा जो है, क्या सर वो 400 रुपया पर मरीज जो है सर वो फिजिबल है सर ये ठेकेदार के लिए? देखें वो
بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کبھی درد ہے تو دوا نہیں، ہاں جو دوا ملی تو شفا نہیں، یہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، بات بڑی آپ نے تو باجوہ صاحب کو لاجواب کر دیا سر۔ بات میں بڑی مشارہ ہی ہو گیا جی، مشارہ ہی ہو گیا۔ اگر ہم پنجاب میں بات کریں آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز کی، تو ریسنٹلی میو ہاسپٹل میں آپ کو جو ہے ادویات کی شدید قلت کی جو ہے رپورٹس ہمارے آپ کے سب کے سامنے آئی ہیں، ایسی رپورٹس، اور کئی جگہوں پہ جہاں پہ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ بھی جو تھے وہ کمپلسری تھے، ان کو بھی ملتوی کیا گیا ڈیو ٹو سم ریزنز، اور آپ کے پبلک ہیلتھ جو یونٹس ہیں ان کو بھی مریم نواز کلینکس کے نام پہ کنورٹ کر دینا، اور تمام ڈیفرنٹ اور مختلف ہاسپٹلس کو جو مریم نواز کے نام پہ کنورٹ کرنا، یہ بھی احساس محرومیت اور لوگوں میں جو ہے یہ خفگی کا باعث بنتی ہے اس قسم کی چیزیں۔ اور پنجاب حکومت جس طریقے سے ہر چیز کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جیسے پاکستان ایئر لائن کو پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا، وہ پنجاب نے نہیں کیا، وفاق نے کیا سر، وہ پنجاب کے کھاتے نہ ڈالیں سر، پنجاب کے کھاتے میں ہم نہیں ڈالتے، کیونکہ وفاق میں ڈالیں، کیونکہ وفاق میں سر آپ ہی شامل ہیں۔ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، یہ ہاسپٹلز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں یہ۔ اب دیکھیں نا، غریب کا بچہ مجھے بتائیں وہ کدھر جائے گا؟ آپ کے پاس یہی تو لوگوں کے پاس تھی کہ یار گورنمنٹ سکول سے وہاں پہ مفت تعلیم اگر بچوں کو مل رہی تھی، اگر گورنمنٹ ہاسپٹلز تھے وہاں پہ اگر بچوں کا، غریب لوگوں کا مفت علاج ہو رہا تھا، تو اس کا حکومت کو تو ایسے انیشیٹیوز کو کلوز نہیں کرنا چاہیے تھا یا پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب پرائیویٹائزیشن کریں گے تو آپ آؤٹ سورس کریں گے، تو جو آپ کے پرائیویٹ جو آگے لوگ بیٹھیں گے وہ تو اپنے بزنس کو دیکھیں گے، وہ تو کبھی کسی غریب کے میرا پوائنٹ بھی ہے، باجوہ صاحب کو پوائنٹ لے لیں، جی لے لیں، بالکل جی باجوہ صاحب۔ دیکھیں سر، میں بڑا ریسپیکٹفلی اپنے بھائی سے عرض کروں گا جی سر کہ بات کرنی چاہیے فیکٹ۔ میں سر یہاں پہ مجھے پتا نہیں سر، آپ میرے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی بڑا ریسپیکٹفلی بولتے ہیں۔ سر پیپلز پارٹی جی آپ کی مہربانی جی، نہیں میں بعد میں آؤں نا، مجھے پہلے پتا نہیں، میں بعد میں آؤں۔ اچھا سر، گزارش یہ میں اللہ آپ کو سلامت رکھے سر، گزارش یہ ہے کہ پاکستان، یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور میں آن ایئر ہوں، ریکارڈ کی جا رہی ہے بات، میں آپ سے بات کر رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، اگر پنجاب کے کسی سول ہاسپٹل میں، کسی ڈی ایچ کیو میں، ٹی ایچ کیو میں، ڈی ایچ کیو میں، یا میو ہاسپٹل میں، یا لاہور کے کسی بھی ہاسپٹل میں اگر کوئی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو پرچی لکھ کے دے دے کہ جاؤ یہ بازار سے دوائی لے آؤ، تو میں جو سزا کہیں گے میں لے لوں گا، وہ نوکری نہیں کر سکتا۔ یہ گارنٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں، اس کی بات سن لیں، اگر کوئی دوائی، بات سن لیں سر، اگر کوئی دوائی اویلیبل نہیں ہوگی تو وہ ایل پی کا مطلب ہے لوکل پرچیز کر کے گورنمنٹ دے رہی ہے سر، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا باجوہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ جو ہے آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ شرکت کی، اور وہ آدھا پروگرام سے ایسا ہی ہوتا ہے، وہ میں نے پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کہہ دیا، میں نے پہلے پروگرام سنا نہیں تھا۔ چلے سر، کوئی مسئلہ نہیں سر، اور کھوکھر صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ سر، آپ جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ آئے۔ ناظرین، آپ نے تمام تر گفتگو سنی، اور لبے لباب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب میں کہیں پہ بھی دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں، اور اگر وہ دوائی بازار سے پرچیز کرنے کی اگر بات کی جاتی ہے، تو یقینی طور پہ وہ قابل گرفت بات ہے۔ ناظرین، آج جو ہے وہ تمام طور آپ نے گفتگو سنی، نیکسٹ ویک انشاءاللہ سیم چینل سیم ٹائم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔